دوستوں، اسلام اور عیسائیت دونوں میں ایک مشترکہ عقیدہ ہے، اور وہ ہے دا ڈے آف ججمنٹ کا، جہاں لوگوں کو اپنے اعمال اور ایمان کی بنیاد پر فیصلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب ہم اسپیسیفک تھیولوجیز کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ہمیں کچھ اختلافات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسلام میں اس واقعے کو یوم القیامہ یعنی قیامت کے دن کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ ایمان کے سب سے بڑے پلرز میں سے بھی ایک ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ کرے گا اور تمام انسانیت کو اپنے خالق کے فیصلے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر ایک کے اچھے اور برے اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا۔ اسلام ہمیں پرسنل اکاؤنٹیبلٹی یعنی کہ ذاتی احتساب پر زور دیتا ہے، اور اس دنیا میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے اندر رحمت الہی کا تصور ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، جو مومنوں کو یقین دلاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ان کا احاطہ کرے گی۔ یہ یقین مومنوں کو اضطراب سے بچاتی ہے اور خدا پر ان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ لیکن یہاں ایک نوٹ کرنے والی بات ہے کہ رحمت الہی خود کار یعنی آٹومیٹک نہیں ہے، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو مخلصانہ توبہ یعنی استغفار کی ضرورت ہے۔ اس کے برعکس کرسچینٹی دی ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں ایک مختلف نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ کرسچین تھیولوجی کے اندر اکثر اس واقعے کو مسیح کی دوسری آمد کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اور مردہ دونوں کا فیصلہ کرنے کے لیے زمین پر واپس آئیں گے۔ عیسائیوں کا خیال ہے کہ ہر ایک کو اس دن اپنے فیصلے کا سامنا کرنا پڑے گا، جہاں ان کی زندگیوں کا جائزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کے رب اور نجات دہندہ کے طور پر ان کے ایمان کی روشنی میں کیا جائے گا، یعنی کہ دنیا کے افراد اس بیس پر نجات حاصل کر سکیں گے کہ وہ حضرت عیسیٰ اور ان کی مخلص قربانی پر ایمان رکھتے ہوں۔ دونوں مذاہب میں جنت اور جہنم کا تصور۔ اسلام اور عیسائیت کی تعلیمات میں جنت اور جہنم کی نوعیت مختلف ہے۔ اسلام میں جنت قیامت کے دن نیک سمجھے جانے والے لوگوں کے لیے خوشی کا ایک گھر ہوگا۔ یہ مومنین کے لیے ایک ایسا گھر ہوگا جہاں پر وہ خوشی اور سکون حاصل کر سکیں گے۔ مومنین کو ان کے اعمال کی بنیاد پر باغات، دریائیں اور محلات جیسے انعامات ملیں گے۔ قرآن مجید بھی جنت کی ایک تفصیلی وضاحت بیان کرتی ہے، جو کہ ان لوگوں کے منتظر ہے جنہوں نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی مذہبی ذمہ داریوں کو کامیابی کے ساتھ ادا کیا۔ دوسری طرف جہنم بدکاروں اور نافرمانوں کے لیے عذاب کی جگہ ہے۔ اسے ایک خوفناک منزل کے طور پر بیان کیا ہے، جہاں شدید گرمی، مکمل تاریکی اور ناقابل تصور تکلیف ہوگی۔ جہنم میں مختلف سٹیجز ہوں گی، جو کہ انسان کے گناہوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص زیادہ گنہگار ہے تو وہ سب سے زیادہ خطرناک سٹیج میں بھیجا جائے گا۔ اس سب کے برعکس عیسائی تعلیمات میں جنت خدا کی ایک رہائش گاہ ہے، جہاں نجات یافتہ لوگ داخل ہوں گے۔ عموماً مسیحی تعلیمات کے مطابق جنت ایک روحانی مقام ہے، جہاں خدا کے ساتھ دوستی، درد کی عدم موجودگی اور مومنوں کی گہری خواہشات کی تکمیل پر زور دیا جاتا ہے۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ تعلق اور اس کی محبت اور فضل کا تجربہ بہت اہم ہے۔ اسی طرح عیسائیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جہنم خدا کے لیے ہمیشہ سے علیحدگی کی جگہ ہے۔ جہنم کے بارے میں عقائد مختلف عیسائی فرقوں میں مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جنرلی اسے ایک عذاب اور خدا کی موجودگی سے علیحدگی کی حالت کے طور پر سمجھا جاتا ہے، جیسے خدا کی محبت کی روشنی اور خدا کی رحمت سے بالکل محروم رکھا جاتا ہے۔ کرسچینٹی میں اسلام کی طرح جہنم کی نوعیت کے بارے میں اتنا ڈیٹیل سے تو نہیں بتایا گیا، لیکن پھر بھی اس کا مقصد ان لوگوں کے لیے سزا سمجھا جاتا ہے جنہوں نے اس دنیا میں خدا کو جھٹلایا اور برے راستے اپنائے۔ دونوں مذاہب میں واقعات کا تسلسل۔ اسلام میں قیامت کا دن ایک منظم ترتیب سے گھومتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام انسانوں کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور ان کا فیصلہ ہوگا۔ اس دن ان کے اعمال کو انصاف کے ترازو میں تولا جائے گا۔ اچھے اور برے اعمال کا توازن جنت یا جہنم کی آخری منزل کے تعین میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ہر شخص کے ہاتھ میں ایک کتاب دی جائے گی جسے اعمال نامہ بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان سے ان کے اعمال کے بارے میں سوالات کریں گے، یعنی کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر بڑے گناہوں تک، اور تمام مخلوقات جن میں کیڑے مکوڑوں سے لے کر جنات تک، سب کے سامنے ناانصافی کے تمام معاملات حل کیے جائیں گے۔ اسلام میں قیامت کے دن بہت سے مراحل ہوں گے، اور یہ چلتا جائے گا جب تک کہ انسان اپنی منزل تک نہ پہنچ جائے، جیسا کہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہونے کے لیے انتظار کرنا، پل صراط پار کرنا، اور پھر القنطرہ نامی مقام پر پہنچنا جہاں مومنین اپنے آپس کے معاملات طے کریں گے، یعنی کہ جب مومنین جنت میں داخل ہو تو ان کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ذرہ برابر بھی نفرت نہ ہو۔ یہ سارے مراحل مومنین کے لیے طے کرنا آسان ہوں گے، جبکہ منافقین کے لیے کافی مشکلات ہوں گی۔ عیسائیت میں قیامت کے دن کے واقعات بالکل مختلف ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ زمین پر دوسری بار آئیں گے اور پھر تمام مردوں کو زندہ کر کے ان کے بیچ فیصلہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ لوگوں میں سے نجات یافتہ لوگوں کو الگ کریں گے جنہیں بھیڑ کہا جاتا ہے، انہیں خدا کی موجودگی میں ہمیشہ قائم رہنے والی جنت میں داخل کیا جائے گا، جبکہ بکریاں کہلانے والے مجرموں کو جہنم کی نہ ختم ہونے والی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔
یہ متضاد ترتیب اسلام اور عیسائیت دونوں کے اندر مختلف تھیولوجیکل فریم ورکس کو ہائی لائٹ کرتی ہے، جیسا کہ اسلام ذاتی فیصلے اور پرسنل اکاؤنٹیبلٹی پر زور دیتا ہے، جبکہ عیسائیت حضرت عیسیٰ کی واپسی اور ان کے فیصلے پر توجہ دیتی ہے۔ دونوں مذاہب میں شفاعت کا کردار۔ اسلام اور عیسائیت کے درمیان ایک اور اہم فرق قیامت کے دن شفاعت کے کردار میں ہے۔ اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ فیصلے کے عمل کے دوران کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے لیے اللہ کی مرضی کے بغیر شفاعت نہیں کر سکے گا۔ ہر کوئی اللہ کے سامنے اکیلا کھڑا ہوگا اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ لیکن قیامت کے دن مومنین کے لیے مختلف قسم کی شفاعتیں ہوں گی، جیسا کہ عمل صالحہ یا مخلوقات جیسا کہ درخت، فرشتے اور جانور وغیرہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پیروکاروں کے لیے خاص طور پر جنت میں داخل ہونے کے لیے بڑی شفاعت یعنی شفاعت العظمی دی جائے گی، لیکن یہ سب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا۔ عیسائیت میں قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کی شفاعت کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ کے بیٹے ہیں جو کہ ہماری گناہوں کے لیے قربان ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی قربانی سے خدا کے حضور ان کی شفاعت کی جائے گی اور وہ فل کانفیڈنس کے ساتھ خدا کے حضور پیش ہوں گے۔ کرسچینٹی میں حضرت عیسیٰ کو خدا اور بندوں کے درمیان ایک وسیلہ مانا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ خدا سے ڈائریکٹلی بات چیت کر سکے جب تک کہ وہ اپنے ایمان کے اعلیٰ درجے پر نہ پہنچ جائے، اور عیسائیوں کے مطابق ایمان کے اعلیٰ درجے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہی فرق اسلام اور عیسائیت کی تعلیمات کو بھی ہائی لائٹ کرتی ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں ہر بندہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے اور اللہ کے سامنے براہ راست جواب دہ ہوگا۔ وہی دوسری طرف عیسائی تعلیمات حضرت عیسیٰ کا خدا کے فیصلے کے سامنے اپنے ماننے والوں کی شفاعت کے کردار کو ہائی لائٹ کرتی ہے۔ دوستوں، اسلام اور عیسائیت میں بہت سی سملیرٹیز پائی جاتی ہیں، لیکن جب ہم ان سملیرٹیز کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمیں چھوٹی موٹی ڈفرینسز دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح ایک سملیرٹی دی ڈے آف ججمنٹ بھی ہے، لیکن اس سملیرٹی کے اندر بھی بہت سی ڈفرینسز ہے جس کو میں نے آج کی اس ویڈیو میں ہائی لائٹ کیا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو دونوں مذاہب کے بارے میں مزید جاننے کو ملا ہوگا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔